الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وللعداءہم اجمعین. فیضان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو تھی قرآن کریم کے تعلق سے، اور یہ بات آپ خدمت عرض کی کہ قرآن کریم کی تلاوت صرف ہمارے لیے فائدہ مند، ہمیں تو فائدہ پہنچاتی ہی ہے، ہمارے والدین کے بھی فائدہ پہنچاتی ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر اس کے والدین کافر بھی ہیں تب بھی ان کے عذاب میں قرآن کی تلاوت سے تخفیف ہو جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت سے ان کے، جب قرآن کریم کی تلاوت جہنم میں کافر کے عذاب میں کمی کر سکتی ہے تو وہ والد جو دنیا سے ولایت اہل بیت علیہ السلام بن گئے ہوں، مومن دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، ان کے لیے کتنا ثواب رکھتی ہوگی. اور بہترین تحفہ جو ہم اس وقت اپنے والدین کو ارسال کر سکتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر کے بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں. حدیث جو میں نے کل آپ خدمت پیش کی تھی، اس حدیث کا باقی حصہ آج آپ خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. گہرائیاں کیا ہیں یہ باتیں علماء جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم پر کام کیا وہ جانتے ہیں. میں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی باتیں پیش کرنے کی عادت کر رہا ہوں. یہ آج ہم سب وہ لوگ خدا جن کے والدین زندہ، خدا ان کے والدین کو سالم رکھے، سلامت رکھے، صحت مند رکھے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھے اور اس بلا سے ان سب کو محفوظ رکھے. لیکن وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں وہ اس وقت ہمارے محتاج ہیں. اب ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لیکن ضرورتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. عمل کا اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کسی فقیر کو پیسے نہیں دے سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، فون کر کے کسی کے مسائل حل نہیں کر سکتے، کسی کے جھگڑے لڑائی کو حل نہیں کر سکتے. نہیں، وہ تمام کار خیر جو کر سکتے تھے آج ان تمام خیر سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. لیکن ضرورتیں باقی ہیں، میدان قیامت کی ضرورتیں باقی ہیں. دنیا کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. یہاں ضرورتیں کھانا ہے، پانی ہے، رہنا ہے، لباس ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دوا علاج. آخرت کی ضرورتیں، برزخ کی ضرورتیں، قبر کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. ضرورتیں کچھ اور ہیں. یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی دوا چاہیے، علاج چاہیے، پیسہ چاہیے. آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، قبر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے. اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے والدین طرف سے صدقہ نہیں، کار خیر نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ چھوٹے سے چھوٹے سورے کی بھی تلاوت کر کے والدین کو ارسال کر سکتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ ہم ایک پارہ پڑھنا چاہیے، آدھا پارہ پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، سورہ مزمل پڑھنا چاہیے، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے. نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھیں، وقت نہیں ہے. اگر آپ ایک سورہ قل اللہ بھی پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. اگر آپ سورہ
انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھ کے وقت دیں گے تو اس کا بھی ثواب. آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت سمجھ کر کے پڑھیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب میرے والدین پہنچے، وہ بھی پہنچے گا. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کی نعمت میں، ایک صلوات والدین کی نعمت میں. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں والدین کیا کریں، ہم آپ امکانات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، فرصت نہیں ہے، کہاں قرآن پڑھ. نہیں، آپ چلتے چلتے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں نا، ایک سورہ الحمد تو پڑھ سکتے ہیں نا، ایک مطلب سورہ قل اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. ہمیں کیا پتہ اس سورہ قل اللہ کی تاثیر میدان قیامت میں یا قبر میں کیا ہوگی. ایک سورہ انا اعطیناک کی ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگی، لیکن ہم یہ چھوٹا سا بھی کام کر کے اپنے والدین کو میدان قیامت میں بہت سی آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، بہت سی راحتیں فراہم کر سکتے ہیں. لہذا ہم کبھی بھی ان چیزوں سے غافل نہ رہیں. ہم بڑی چیزوں کے فکر میں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی غریب کو صدقہ دیتے ہو، کہ میں کیا دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں 100 روپے سے کم کے مجھے 10 روپے دینے سے شرم آتی ہے، اور 100 روپے یا 50 روپے میرے پاس دینے کا اس کو پتہ ہے کہ تمہیں 10 روپے سے شرم آتی ہے. میں مثال عرض کر رہا ہوں، کرنے دینا تو اس سے بھی کم ہے. اگر 10 روپیہ کم ہے تو نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے، تو کم سے کم 10 روپے ہی دے دو. تو اگر ہم پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے، پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے سورے نہیں پڑھ سکتے، تو ایک بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں نا. ایک صلوات پڑھ کے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے والدین کو بخش. ہمیں کیا پتہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب خدا کتنا ہمارے والدین کو دے گا. لہذا ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے. میں عرض کر رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی قرآن کے بارے میں، بات ہے کہ قرآن کریم میدان قیامت میں ایک حسین و جمیل جوان کی شکل میں حاضر ہوگا، اور وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اس کے بارے میں تاکید کرے گا، خدا سے ریکمینڈ کرے گا اس کے بارے میں. ایسے عرض کی میری دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے جن کی سفارش قرآن کرے، اور ہم سب کو ان کی سفارش قرآن کی سفارش جن کے بارے میں قبول ہو. تو عرض کر رہا ہے، بات پھر دہراؤں تو آئے گا، اور اسے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا دن میرے خاطر پیاسا رہا، میری خاطر اس نے راتیں میری خاطر جا کر کے بسر کی ہیں، اور پروردگار یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تیری رحمت کا ذائقہ چکھا ہے. پروردگار اس کی مغفرت کو، اس کو مغفرت عطا کر، پروردگار اس کو وسیع مغفرت عطا کر، اور پروردگار یہ جو تیری بارگاہ امیدیں لے کے آئے ان امیدوں کو پورا کر دے. خداوند نے فرمائے گا جب یہ قرآن سفارش کرے گا کس کی؟ قرآن پڑھنے والے کی، تلاوت کرنے والے کی، حفاظت کرنے والے کی. کہ خدا کہ دیکھو ملکیت، مملکت، سلطنت اس کے دائنے ہاتھ پہ دے دو، اور ابدیت اس کے بائیں ہاتھ پہ دے دو، اور اس کو حور عین عطا کرو. اور اس کا جو بات کر وقص والدہ حلت لا یقوم لا دنیا بما، اور اس کے والدین کو ایک ایسی حالت، ایک ایسا لباس عطا کرو کہ پوری دنیا بھی جس کی قیمت نہ لگا سکے. اب یہ بہت ہے، یعنی قرآن ہم پڑھیں گے، ثواب کس کے؟ کہ اس کے والدین کو ایسا لباس عطا کرو، اتنا قیمتی لباس عطا کرو کہ پوری دنیا بھی اس لباس کی قیمت قرار نہ پائے. کتنا بڑا ثواب ہے! ایسا وہ کس چیز خدا بہتر جانا ہے. فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْخَلَائِقُ، جب اس کے والدین کو اتنا عظیم، اتنا قیمتی، اتنا بہترین لباس مل جائے گا تو مخلوقات ان کو دیکھیں گے غور سے، عزت سے. کہتے ہیں یعظمون، ان کی تعظیم کریں. کون آ رہا ہے؟ کون اس شان سے آ رہا ہے؟ یہ عظیم بہترین لباس خلط پہنے پہ کون آ رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کو یہ عزت، یہ وقار، یہ شرف ملا ہے؟
وَيَنْظُرَانِ إِلَىٰ أَنفُسِهِمَا، اپنے کو دیکھیں گے، یہ زبان خوش کریں گے، کہتے فَيَقُولَانِ رَبَّنَا أَنَّ لَنَا هَٰذِهِ وَلَمْ تَبْلُغْ۔ اب آپ غور کریں، یہ جب والدین، جس سے قرآن پر جب اس کے والدین میدان قیامت پہ گزریں گے تو دیکھنے والے ان کو تعجب کرتے کہ یہ کون آ رہا ہے اتنا عظیم لباس پہنے ہوئے، اتنی چیزیں، یہاں تک کہ یہ خود والدین تعجب کریں گے یہ کون سا لباس مجھ کو دے، میں نے تو کوئی ایسا عمل انجام دیا نہیں ہے، یہ نعمت، یہ انعام، یہ چیزیں مجھے کیوں دی گئی ہیں، مجھے کیوں یہ نعمت دی گئی، میں نے تو کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے، مجھے ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ پروردگار ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، ہم اپنے اعمال میں مندر پر پہنچ جائے، فیقول ما ھذا تاج الکرامت، خدا کہ نہیں، ان عظیم لباس کے ساتھ ساتھ اس کو عزت کا تاج بھی عطا کرو، یعنی اس یہاں تک اس کا بدن بہترین لباس سے مزین ہے، اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھو، ایسا تاج رکھو جس کو لوگوں نے دیکھا نہ ہو، ایسا تاج رکھو جس کو لوگوں نے دیکھا نہ ہو، اور جس کو سنا بھی نہیں، ایسا عظمت کا تاج والدین کے سروں پر رکھو کہ جو کسی نے دیکھا نہ ہو، اور دیکھا کسی نے سنا تک ان کے بارے میں نہ ہو، بلکہ اور اگر کوئی فکر بھی نہ کر سکتا ہو، سوچا بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، خدا توفیق دے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، تاکہ ہم اپنے والدین کو میدان قیامت میں بہترین لباس عطا کرا سکیں، خدا توفیق دے، خدا توفیق دے کہ ہم واقعاً قرآن کریم کی تلاوت کچھ اس ایسے انداز سے کر سکیں کہ اپنے میدان، اپنے والدین کی عزت و عظمت کا سبب بن سکے، ایسا تاج دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کانوں نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی نے سوچا تک بھی نہیں ہے۔ پوچھی کیسے؟ کیسے؟ یقال ھذا بتعلیمکما ولدکما القرآن۔ اب جملہ کیا اس کو جواب ہے، جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کا اجر ہے، جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، یہ اس کا اجر ہے۔ آپ غور کریں، میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو دنیا کے بہترین کالج میں داخل کر دیں، انٹرنیشنل اسکول میں داخل کر دیں، بڑی محنت کرتے، کیا ہے کوئی ایسی تعلیم جو ہمیں میدان قیامت میں ایسی عظمت عطا کر سکے؟ ہے کہ دنیا کی کوئی ڈگری جو ہمیں ہمارے والدین ایسی عظمت عطا کر سکے؟ نہیں ہے۔ اگر تو آج کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے قرآن کریم کا بہترین انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری مصیبت یہی نہ کہ ہم قرآن کے عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، لہذا ہم اپنے بچوں کے قرآنی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا دوسری تعلیمات پر دیتے ہیں۔ ہمیں ابھی آپ غور کریں، ہم خود غور کریں اس بات کے اوپر، اس لاک ڈاؤن میں، جب پہلے لاک ڈاؤن نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی ہمارے گھر قرآن پڑھنے آ جاتا تھا، ٹیوشن بھی بچہ چلا جاتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد ٹیوشن بھی بند ہو گیا، تو ہم نے اس کی تو فکر کی ہمارے آن لائن ہمارے بچوں کا ٹیوشن جاری رہے، اسکول جاری رہے، کیا اس کی بھی کوشش کی آن لائن ہمارے بچوں کا قرآن بھی جاری رہے؟ اگر ہم یہ کام کریں، کتنا عظیم کام ہے، کیا ہم سب مل کر کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو بہترین انداز میں قرآن کی بہترین تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن ایسا پڑھنا سکھائیں جیسے عرب پڑھتے ہیں، تشویق کریں، حوصلہ افزائی کریں، بہترین انعامات دیں، ان کو لے کر کے آئیں، ایک مسابقہ رکھیں، کمپٹیشن رکھیں قرآن کے بارے میں، بچوں کو لگا دیں اس کے اوپر، کیا کہتے ہیں،
پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان کو ایسا لباس دیا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا مل کر جس کی قیمت نہیں ہو سکتی. اس لباس کے بعد خدا بندہ اس کو ایسا عزت کا تاج دے گا جس تاج کو نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ کسی نے سوچا ہوگا اس کے بارے میں. ایسا تاج ہے. جب والدین پوچھیں گے پروردگار ہمیں یہ لباس کیوں ملا، یہ عزت کا تاج ہمارے سروں پر کیوں رکھا گیا، ہمیں اتنی عزت وقار اتنا اسٹیٹس کیوں ملا ہے، تو آواز آئے گی اس بنا کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، تم نے بچوں کو قرآن سکھایا تھا. وَبِتَيْسِيرِكُمَا إِيَّاهُ بِالدِّينِ. اور دوسرا کا تم نے قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دیندار بنایا تھا. دیندار بنایا یعنی آج ہر والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا. تیسری بات بھی غور سے سن لیں اور کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی. یہ بڑی سعادت عزیزان گرامی، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، ہم سب آج نہیں تو کل دنیا سے جانے والے ہیں. ہم سب کو ایک گڑھے میں جا کے بند کر دیا جائے گا. ہم سب کی قبروں پر منو مٹی ڈال دی جائے گی. سب وہاں سے واپس آ جائیں گے. کوئی وہاں کھڑا نہیں رہے گا. سب ہمیں اس گڑھے میں ڈال کے واپس چلے. کوئی وہاں موجود نہیں رہے گا. کوئی وہاں کھڑا نہیں رہے گا. نہ وہاں کسی ہوا کا گزر ہوگا، نہ کسی روشنی کا گزر ہوگا، نہ کسی انسان کا گزر ہوگا. ہم ہوں گے اور تنہائی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں عزتیں ملے، وقار ملے، سکون ملے، تو اس کا راستہ میں دیکھو. قرآن تم کو درجہ کیوں دیا گیا، یہ عزت کا تاج کیوں دیا؟ تین چیزیں. ایک، تم نے بچوں کو قرآن سکھایا. دوسرے، اپنے بچوں کو اسلام کے تعلق سے دیندار بنایا. اور تیسری چیز، بِرِيَاضَتِكُمَا إِيَّاهُ عَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ رسول اللہ وعلی ولی اللہ صلوات اللہ علیہما. اور اس بنا پر تم کو ریاضت کی، پالا پوسا ہے. یعنی ان کو اہل بیت کی ولایت پر پروان چڑھایا، علی علیہ السلام کی ولایت پر پروان چڑھایا ہے. ان کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کیا ہے. ان کو علی اور رسول کا چاہنے والا کا ریاضت کا. جس طرح ریاضت کا مطلب ہے جس طرح سے کوئی مالی اپنے پودوں کی ریاضت کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، وقت وقت پر پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے تاکہ اس کا پودا اچھا نکل آئے. کہ اسی طرح سے والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے. خاص کر اس دور میں انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انحرافات، اخلاقی انحرافات سے، فکری انحرافات سے محفوظ رہیں، تو اس کا بہترین راستہ ان کو ولایت اہل بیت پر کی تربیت کرنا، ان کو ولایت کے ماحول میں پروان چڑھانا. یہ کب ہوگا؟ جب اپنے گھروں میں بیٹھ کے علیہ السلام کی ولایت کے تذکرے کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، مناقب، قصے ہم سناتے جائیں گے، خود دلوں میں جگہ بنتی چلی جائے گی. کیونکہ اہل بیت کے نام میں اتنی تاثیر خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ہمارا کام صرف کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت میں پروان چڑھائیں. کیا کہتے؟ ایک چیز کیا نکلی کہ تم کو درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تم نے قرآن پڑھایا. دوسرا درجہ کیوں دیا رہا ہے؟ دوسری چیز، تم نے لوگوں کو دیندار بنایا. تیسری چیز کیا دی؟ تم نے ان کو محبت اہل بیت پر پروان چڑھایا. چوتھی چیز، تم نے ان لوگوں کو فقہ سے، احکام سے آشنا کیا ہے. یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو احکام سکھائیں، واجبات سکھائیں، حلال و حرام و نجس و پاک کی تعلیم دیں. یہی توضیح المسائل جو ہمارے گھروں میں ہے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں.
بتائیں ان کو احکام کیا ہے، بتائیں، اثر ہوگا، بلا وجہ نہیں جائے گا۔ کہتے یہ جو تم نے اپنے بچوں کو فقہ سکھائی، احکام سکھایا، باتیں بتائیں، یہ ان باتوں کا اثر ہے۔ لأنهم اللذان لا يقبل الله لأحد عمل الا بولایتهما، کیوں؟ یہ وہ حضرات وہ ہیں کہ خود یاد رکھو خدا بند عالم کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا مگر محمد اور علی کی ولایت کی بنا کے اوپر۔ چونکہ تم نے اپنے بچوں کو دوزدار اہل بیت قرار دیا ہے، ان کو محمد اور علی چاہنے والا بنا خدا دے دے، تو آپ سچ بتائیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، میں ایک بڑی ادب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم مختلف طرح کے جوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی فکر کو دیکھتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کی حالتوں کو دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے، بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دور میں ہمارے بچے صحیح تربیت کر کے آگے بڑھیں اور ذرا سے بھی انحراف کا شکار نہ ادھر ادھر نہ جائیں، تو اس کا راستہ ایک ہم بچپنے سے ان کو ولایت اہل بیت پر پروان چڑھائیں، بچپنے سے ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو محبت آل محمد پر پروان چڑھائیں اور ان کو فقہ کی تعلیم دیں، احکام سکھائیں، بچپنے میں ان کی باتوں میں ڈال دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ کمپیوٹر لیتے ہیں، اگر آپ کے کمپیوٹر میں آپ نے ایسا سافٹ ویئر لگا دیا ہے تو کمپیوٹر اپنے سافٹ ویئر کی بنا پر دوسری چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمارے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ سے اگر تربیت کے اعتبار سے ہمارے بچوں کے ذہن میں شروع سے جو سافٹ ویئر لگا، جو پروگرامنگ ہے، اگر یہ پروگرامنگ ہمارے بچوں کی ابتدا سے قرآن کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، محبت اہل بیت کے مطابق، احکام اسلام کے مطابق ہوگی، تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی پروگرامنگ، ذہنی پروگرامنگ کیے تو پھر اس کو کوئی بھی وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہیں ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو بعض جوانوں کی حالت دیکھ کر کے ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو ہم ابھی سے اپنے بچوں کی فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے قرآن پڑھانے کی صورت کریں، احکام سکھائیں، محبت اہل بیت سے آشنا کریں، دین کا کریں۔ فرماتے کو خدا بند عالم کوئی عمل مگر اہل محمد اور علی کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے دشمن، یہ بھی مسئلہ، یعنی ہم دونوں چیزیں بتائیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کے دل میں نافذ کریں اور ان کے دشمنوں کی دشمنی بھی، صرف ایک طرفہ کام نہ کریں۔ ہم یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت نے قربانیاں کیا دی، اور یہ بھی بتائیں دشمنوں اہل بیت کو ستایا کتنا ہے، ان کے مظالم بھی بتایا کریں، انہوں نے تکلیفیں کیا پہنچائی، انہوں نے زحمتیں کیا برداشت کی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری سے ایک طرفہ نہیں ہم خالی جا کر ولایت کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ دشمنوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا ہے، اور آج بھی دشمن کیا کیا کر رہے ہیں، کن کن لوگوں سے کیا کیا دشمنیاں برتی، ہم کو بتانا پڑے گا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہم اہل بیت کی ولایت کی بات کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی دشمنی، ہم نے اہل بیت کی ولایت صحیح طور سے پہنچائی ہی نہیں ہے۔ یہ تم کو درجہ مل رہا ہے، کیوں درجہ مل رہا ہے؟ اس لیے تم نے ان کو اہل بیت کی ولایت سے آشنا کیا اور دشمنوں کی دشمنی سے آشنا کیا۔ ان کا نام میں بین الصراع ذهبا يتصدق به سبیل اللہ، اگر تمہارے پاس یہ ہے، اگر تمہارے پاس آسمان و زمین کے درمیان پورا بھرا سونا تھا تب بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ فَتِلْكَ الْبَشَارَةُ الَّتِي يُبَشِّرُ، یہ وہ بشارتیں ہیں جو تمہیں میدان قیامت میں دی جائیں گی۔ وَذَلِكَ، اور خدا کا یہ قول ہے، وَبُشْرَى لی، بشارتیں مومنین کے لیے، کون ہونے؟ جو علی اور رسول، جو محمد اور علی کے شیعہ ہیں، اور وہ لوگ جو اخلاق، جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی ذریت ان کی چیزوں کے اندر کیا کہتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنا بڑا درجہ خدا نے دیا ہے۔
آج جو قرآن کریم ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کے نئے سسٹم ایجاد کرنا چاہیے۔ آج ہمارے کیا جو قرآن سسٹم ہے اس میں ایک کمی رہ گئی ہے، وہ کمی کیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ کوشش کریں اور لوگ مل کر کے میدان میں آئیں تو کام ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بچے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو آج وقت نہیں قرآن کرے، پرانا سسٹم ہے جس میں کئی سال لگتے ہیں، آج نئے سسٹم ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ نئے سسٹم ڈیولپ ہونے کے بعد اگر ہم صحیح طور سے کام کریں، جو نئے سسٹم آ گئے، ہم 1 مہینے کی کلاس پہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، سینٹر بنانا پڑے گا۔ افراد ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ افراد بھی ہیں، میٹر بھی ہے، مطالب بھی ہے، سسٹم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ اگر آج وسائل فراہم ہو جائیں تو آج ہم گھر گھر میں اپنے بچوں کو 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر ایسا پڑھا سکیں کہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ آج بھائی کا جو قرآن پڑھا جاتا ہے، مطلب آج قرآن ہم نے پڑھ لیا، پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرے پارے میں اٹکے ہوئے پڑھے ہوئے، تیسرا پارہ نہیں پڑھ پاتے۔ وہ سسٹم بنا، اگر ایک آدمی ایسا صحیح طور اس کو پڑھایا جائے، اگر کوئی شخص صحیح طور سے پڑھنا سیکھ لے، اگر وہ 1 صفحہ قرآن صحیح طور سے پڑھ سکتا ہو تو دوسرا صفحہ پڑھنے آنا چاہیے۔ بس اگر کوئی شخص انگریزی پڑھنا جانتا ہے، اگر وہ 1 پیج انگلش پڑھ رہا ہے اور تو کیا وہ دوسرا پیج خود سے نہیں پڑھ سکتا؟ اس کو ضرورت کسی ٹیچر کے پڑھانے کی؟ اگر وہ 1 پیج انگلش کا پڑھ سکتا ہے تو دوسرا پیج بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ اس میں جو نئے الفاظ آئیں گے ان کے تلفظ، ان کے پروناؤنسیشن، ان کی میننگ کا مسئلہ الگ ہوگا، وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی 1 پیج اس نے انگریزی، اب دوسرا پیج پڑھنے کے لیے بیٹا کوئی آئے تو پڑھ نہیں۔ اگر وہ 1 پیج انگریزی کا قاعدے سے پڑھنا جانتا ہے تو دوسرا پیج بھی پہلے پیج کی مدد سے پڑھ لے گا کہ اس نے قرآن انگریزی پڑھنا۔ قرآن کا مطلب ہے کہ ہماری سسٹم میں پہلا پیج تو پڑھ لیا، دوسرے پیج پڑھ کے ہوئے قرآن کریم پڑھائیے تو پڑھ لیں گے، حدیث قصہ نہیں پڑھ پائیں گے، دعائے کمائل نہیں پڑھ پائیں گے، کہ ہمارے کیا سسٹم ہم نے صحیح اڈاپٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ایسے نئے سسٹم آ گئے ہیں، ایسے افراد موجود ہیں کہ وہ آپ کو قرآن اس صحیح انداز سے پڑھانے کی تربیت دیں گے کہ آپ قرآن کریم بھی پڑھ سکیں اور صحیح طور سے، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ بقیہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو صحیح انداز سے، صحیح انداز سے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعائے قبائل پڑھ سکتے ہیں، دعائے مسعود پڑھ سکتے ہیں، دعائے افتتاح پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ آگے بڑھیں، محنت کریں، وہ لوگ جو کام محنت کریں گے، یہ ساری ذمہ داری کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ یہ سارے لوگ، ہم سب کی ذمہ، اگر ہم سب چھوٹے چھوٹے لوگ مل کر کے کام کریں تو ایک ایسے سسٹم کو ایسا ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کریم کی تعلیمات سے محروم ہو، اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ پہلے اور بھی اس کے اندر باتیں بہت ہیں جو مجھے آپ خدمت کرنا ہے، لہذا یہ خدا فضیلتیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور رسول خدا کی بات پکی ہے۔ یہ اہل بیت نے جو باتیں بیان کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، یہ دنیا کے سیاسی وعدے نہیں ہیں کہ آج وعدہ کر لیا کل پورا نہیں، یہ سچی حقیقی وعدے ہیں، ان میں 1% بھی خامی نہیں، یقین جانیے 1%، 0.1% بھی کمی نہیں ہے۔ یہ وعدے 100%، 100% پورے ہوں گے، یقیناً پورے ہوں گے، ذرہ برابر اس میں کوتاہی ہونے کی بات نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کریں، اور نئے سسٹم جو آ گئے ہیں ان نئے سسٹم کو ڈیولپ کریں، سرمایہ گزاری کریں، وسائل فراہم کریں، اور اپنے جو بھی یہ کام کریں، جو بھی قرآن کی، اگر آپ یہ بھی قرآن کریم کی خدمت ہے یا قرآن کریم کی تلاوت خدمت ہے، وہاں ایسے سسٹم کو ڈیولپ کرنے مدد کرنا بھی خدمت ہے۔
جو ہمارے بچوں کو قرآن سے آشنا کر سکے اور بہترین قاری قرآن بتا سکے۔ آئیے ہم سب مل کر مقدس مہینے میں خدا سے دعا کریں، خدا توفیق دے کہ ہم قرآن کو لوگوں تک عام کر سکیں، پہنچا سکیں، اور اس سلسلے میں خادمان قرآن کی شرف سے ہم مزین ہو سکیں اور میدان قیامت میں قرآن کے خادموں میں شمار ہو سکیں۔ خدا بندہ تجھے قرآن کی ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک اعراب کا واسطہ صاحب قرآن، ولی قرآن، مفسر قرآن حضرت ولی صاحب کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے زبان مقدس ہم کو قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت نصیب فرما، اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور ان کے ظہور کے دنیا کو اس بلا سے آزاد فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، اور بقیہ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ خدمت عرض کریں گے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کیا کچھ باتیں جو آپ انشاءاللہ آئندہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم